کیا بکرے و مرغی کی قربانی 7 آدمی کی طرف سے صحیح ہے؟ مرغی و بطخ کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بکرے و مرغی کی قربانی 7 آدمی کی طرف سے قرآن کریم اور حدیث سے ثابت بتانے والے جھوٹے، مفتری و کذاب ہیں، اور بکرے کی قربانی صرف ایک ہی آدمی کی طرف سے جائز ہے، چاہے کتنا ہی فربا ہو۔ مرغ اور بطخ کی قربانی ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ غیر وحشی چوپایا کا ہونا قربانی کے ارکان میں سے ہیں، یعنی جن جانوروں کی ہم قربانی دے رہے ہیں وہ وحشی نہ ہو۔ اب اگلا سوال جو ہے بٹائی کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ زید نے بکر کو بٹائی پر ایک بکری دی جس کے 2 بچے پیدا ہوئے، اس میں سے ایک بچہ بکر کے حصے میں آیا، تو کیا بکر اس بچے کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جانور کو اس طرح بٹائی پر دینا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے آدھے کا حقدار چرانے والا ہوگا، ناجائز ہے، اور یہ اجارہ فاسدہ ہے۔ اور مذکورہ صورت میں بکری کے دونوں بچے زید کے ہیں، اور جبکہ زید کے ہیں تو ان بچوں کی زید قربانی کر سکتا ہے، البتہ بکر کو اگر اجرت میں بچہ ملا ہو تو یہ بکر اس کی قربانی نہیں کر سکتا، مالک نہیں ہے۔ اب اسی سے ملتے جلتے ہوئے ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بٹائی کے جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس کے متعلق آتا ہے بٹائی کے جانور کی قربانی بٹائی پر دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس جانور کا مالک ہے، اور بٹائی پر لینے والے کے لیے جائز نہیں کہ اس جانور کا مالک نہیں، بلکہ اپنی نگہداشت وغیرہ کا جو کام کیا ہے اس کی اجرت کا حقدار ہے، یعنی جتنا کام کیا ہے اس کا اجرت دیا جائے، نہ یہ کہ ان جانوروں کا وہ مالک ہو جائے گا۔ کہ جانور کو دوسرے کو پالنے کے لیے اس طور پر دینا کہ جو بچہ پیدا ہوگا نصف اجیر کا ہوگا اور نصف مالک کا، یہ شرکت فاسدہ ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، 11 ماہ کا بکرا جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور بہت فربا و موٹا ہے، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق آتا ہے ایسے بکرے کی قربانی جائز نہیں، بکرے کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ بکرا 1 سال کا یا اس سے زیادہ کا ہو، اگر 1 سال کا ہے تو بہت اچھا، اور اگر 1 سال سے زیادہ کا ہے تو افضل و مستحسن ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ جانور خریدا، بعد میں معلوم ہوا کہ چوری کا ہے، تو اس کی قربانی کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کر دی تو کیا حکم ہے؟ یعنی چوری کا جانور ہے اور دوسرا شخص اسے خرید کر لے جا رہا ہے، اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ یہ جو جانور ہم نے خریدا ہے یہ چوری کا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ جانور قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ اس چوری کے بکرے کو خرید کر اپنے تصرف میں لانا حرام ہے اور اس کی قربانی ناجائز ہے، کیونکہ اگرچہ خریدتے وقت زید کو معلوم نہ تھا کہ بکرا چوری کا ہے، لیکن قربانی سے پہلے جب معلوم ہو گیا کہ مثلا بکر چور ہے اور بکرا بھی چوری کا ہے، تو اسے اپنے تصرف میں لانا حرام تھا، اس پر واجب یہ تھا کہ وہ بکرا اصل مالک کے سپرد کر دیتا، اور اگر وہ نہیں تھا تو اس کے ورثہ کو دے دیتا، اور ان کا بھی پتہ نہ ہونے کی صورت میں کسی فقیر کو دے دیتا، اور بکر سے اپنی قیمت واپس لے لیتا، لیکن اس نے واپس کرنے کے بجائے اس کی قربانی کر دی، لہذا وہ قربانی ناجائز و حرام ہوئی۔ یعنی چوری کا اگر جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اگر کر دی معلوم ہونے کے بعد تو ناجائز و حرام ہے۔
ایک اور سوال ہے کہ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں سب اعضاء کا سلامت ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل سلامت ہونا ضروری ہے۔ ایک اور سوال ہے اگر کسی جانور کے کان یا دم بالکل نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔